میں صدر شعبہ ترجمہ ڈاکٹر خالد مبشر الظفر سے کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام صدر اجلاس محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب، ڈائس پر بیٹھے مہمانان خصوصی، اس یونیورسٹی کے اہم ترین ذمہ داران، ارباب مجاز، پروفیسرز، صدور شعبہ، اساتذہ کرام اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے میرے عزیز طلباء و طالبات، میں نے اس موضوع پر جب غور کرنا شروع کیا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ مولانا آزاد اور ان کے ترجمے کی فطری صلاحیتوں کے موضوعات پر کچھ لکھ دینا ایک روایتی سا طرز ہوگا، اور اس میں مولانا آزاد کی ایک خاص کیفیت کو اگر ہم اس سیمینار میں سمونے میں کامیاب ہوں تو شاید یہ زیادہ ہمارے لیے نتیجہ خیز ہوگی، اور وہ کیفیت تھی ان کا شکوہ۔ وہ پوری قوم کے شاکی رہے، انہوں نے جن راہوں کی طرف اس قوم کو لانا چاہا، اس قوم کا ایک بڑا حصہ ان کی باتوں کو بہت دیر میں سمجھ پایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب نہ صرف ہندوستان بلکہ بر صغیر ہند و پاک میں مولانا ابوالکلام آزاد کی عبقری فکر کی گہرائیوں اور بصیرتوں کو بہت سارے لوگ جاننے لگے ہیں، تو کیوں نہ آج اسی شکوے کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ میں نے اپنے لیے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کا موضوع ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس موقع پر یقیناً مولانا آزاد کی شخصیت اور مولانا آزاد کی طبعی موجودگی تو یہاں نہیں ہے، لیکن ان کی فکر ضرور یہاں تک میرا تعاقب کر رہی ہوگی، اور اس موقع پر میں یہی کہنا چاہوں گا، انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ محترم سامعین کرام، انٹرنیٹ پر اردو اصطلاحات اور ان کا نظم و انصرام اس دور کا وہ ابھرتا ہوا ٹاپک ہے جس سے اگر ماہرین زبان اور لسانیات آشنا ہو جائیں تو اردو زبان پورے دنیا میں انقلاب لا دے۔ وہ باتیں جو ہم مولانا آزاد اور ان کے ہم عصر لوگوں میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا سید ابوالعلا مودودی اور ان سے قریب قرب و جوار کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا اور 15 سال کی عمر میں انہوں نے صحافت سے ناطہ جوڑ لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے نوجوان نسل کے ساتھ ساتھ بزرگوں کو یہ چیلنج ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا ہمارے اسلاف نے جتنی تیزی کے ساتھ اپنایا تھا اتنی ہی سستی اور غفلت اور کاہلی ہم کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کیا ہے؟ انٹرنیٹ جس کے بارے میں ہم لوگ بہت سنتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس حال میں موجود افراد کا بھی متنبع طبقہ اس سے ناواقف ہے، عملی طور پر اس کا بہت محدود استعمال کرتا ہے، یا اس کے ذریعے سے جو ریولوشنری کام وہ انجام دے سکتے ہیں ان کاوشوں، ان کوششوں، ان قابل قدر والنٹری ایفرٹس کو یعنی انجام نہ دینے کے نتیجے میں اردو دنیا کو پورے محروم کیے ہوئے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا حاصل فکر ہے۔ انٹرنیٹ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بذات خود نہ کوئی سافٹ ویئر ہے اور نہ کوئی ہارڈ ویئر، بلکہ ہزاروں لاکھوں کمپیوٹروں کے باہمی رابطے کا نظام ہے۔ یہ نہ تو کسی ایک آدمی کے لیے اور نہ کسی فرد واحد کی ملکیت ہے، اور نہ ہم کسی ایسے شخص یا ادارے کا تصور کر سکتے ہیں جو انٹرنیٹ کو چلا رہا۔ آسان ترین لفظوں میں ہم یہ کہہ لیں تو یہ ایک طریقہ کار ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے مختلف کمپیوٹروں کے ذریعے لوگ ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس وسیع نیٹ ورک کا حصہ بننے کے لیے وہ مناسب طریقہ اختیار کریں جو آپ کے ہاں دستیاب ہے۔ بحیثیت مسلمان کے میں جب غور کرتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس قوم کو دنیا میں جو غلبہ حاصل ہے وہ ان کے اسی وسعت فکری کے ساتھ علم کے لگاؤ اور علم کے میدان کو کھولنے کا انداز ہے۔ مسلمان بھی غالب اس وقت ہوئے تھے جب انہوں نے میدان علم کے تمام دروازوں کو دنیا کے لیے اوپن کر دیا تھا، اور
آج اگر مغربی اقوام ہم پر غالب ہیں تو انہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے سے پورے علوم اور فنون کے دروازوں کو ساری اقوام کے لیے اوپن کیا ہے، اوپن چیلنج دیا ہے کہ آؤ اور اس میدان میں اپنے آپ کو ثابت کرو۔ نیکسٹ، انٹرنیٹ کا فروغ اس وقت اتنی تیزی کے ساتھ جاری ہے کہ گاؤں اور گاؤں کے اندر جو ہے ہماری انٹرنیٹ کی شاخیں پہنچ چکی ہیں، اور گزشتہ اگر ہم 10 سال کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنا ریولوشنری اور اتنا انقلابی علم کا پھیلاؤ یا انفجار ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں دنیا گلوبل ولیج کسی زمانے میں بنی تھی، اب تو میں کہوں گا کہ گلوبل اسٹریٹ بن گئی ہے، اور بہت ہی تیزی کے ساتھ دنیا کے ہر آدمی کے جیب میں پوری دنیا آ گئی۔ یہ چھوٹا سا آلہ جسے ہم موبائل کہتے ہیں وہ پورے انٹرنیٹ اور پوری جو ہے نا کمیونیکیشن کی تمام چیزوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے۔ لیکن افسوس، انٹرنیٹ پر جو کوششیں اس وقت اردو کے ضمن میں ہو رہی ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، اور معاف کرنا، مجھے اس حق گوئی کے لیے آپ اجازت دیں کہ اہل علم کی کوششوں سے زیادہ کچھ دیوانے ہیں جو انٹرنیٹ پر وہ کوششیں انجام دے رہے ہیں۔ ابھی جامعات، ارباب جامعات، ابھی ارباب حل و فکر اور ارباب عقل و دانش اس میدان میں داخل نہیں ہوئے ہیں، ان گلیاروں میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں۔ اگر یہ کام ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا انقلاب آ جائے گا اور اردو کے لیے کوئی شکوہ باقی نہیں رہا۔ اس وقت کوئی حکومت، کوئی جو ہے نا اس کے لیے مالیاتی فنڈ اور بہت ساری چیزوں کا ہم جو شکوہ کبھی شکوہ کیا کرتے تھے، آج زمانے نے ہم کو سہولیات فراہم کر دی ہیں کہ جس کے نتیجے میں اگر ہم چاہیں تو اردو کے لیے خود سے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی مرضی سے اپنے خالی اور فارغ اوقات کو استعمال کرتے ہوئے بہت بڑی خدمات انجام دیتے ہیں۔ میں نے اپنی گفتگو کو درمیان میں اسی لیے رکھا ہے کہ میرے بعد 2 ایسے افراد آپ کے سامنے گفتگو کرنے والے ہیں جن کا تعلق اس عملی جہاد سے ہے جو اردو کے لیے وہ اس وسیع میدان میں انجام دے رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان چیزوں کی یعنی وہ لوگ بھی تائید کریں گے، اور اس سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بہت ساری کوتاہیاں اگر ہوں تو ان کمیوں کو وہ اپنی گفتگو کے اندر پورا کریں گے۔ نیکسٹ، انٹرنیٹ پر اگر اردو اصطلاحات کی موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو وہ صورتحال کچھ آپ کی آف لائن صورتحال سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ آف لائن میں بہت ساری چیزیں ابھی ہیں، انہیں بھی ابھی ہم آن لائن نہیں کر پائیں، تو میں مسائل پر بہت زیادہ تفصیل سے روشنی نہیں ڈالوں گا۔ میں نے اپنی گفتگو کو پریسائز کرنے کے لیے ہی اس کا پورا پریزنٹیشن تیار کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ مقالہ پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس کو شائع بھی کریں اور اس کے نتیجے میں یہ فکر زیادہ سے زیادہ عام ہو۔ دیکھیے، اصطلاحات سازی کے وہ مسائل جو انٹرنیٹ پر اس وقت موجود ہیں، ان مسائل میں تقریباً مسائل کا تعلق آف لائن مسائل سے ہی ہے جو ہمیشہ سے رہے، اور ان مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں مجھ سے زیادہ ان ارباب فکر کو یا ماہرین لسانیات کو میں سمجھتا ہوں کہ موضوع ترین سمجھتا ہوں، جن کی خدمات سے الحمدللہ اردو زبان آج بھی استفادہ کر رہی ہے، اور خود اس حال میں موجود ایسے کئی بزرگ ہیں، ایسے کئی یعنی ماہرین اردو ہیں جن کے عقل و دانش سے اور جن کے فکر سے، جن کے لسانی یعنی ماہرانہ تجربات سے اگر ہم استفادہ کریں تو یہ پورا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے اس یونیورسٹی کے اندر انٹرویو میں بھی ان مسائل کو اٹھایا تھا کہ اس وقت اردو کا جو اصطلاحات کا جو مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عدم یکسانیت پوری دنیا اردو میں عام ہے، اور اس عدم یکسانیت نے خاص طور پر ابھرتے ہوئے علوم کے اندر ایک عجیب قسم کا کمپلیکس پیدا کر دیا ہے۔ میں اس عدم یکسانیت کے سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اور ریزنس ہے جسے میں آگے تذکرہ کروں گا جس کی وجہ سے یہ عدم یکسانیت ہے، جس کی ایک موٹی سی مثال اگر میں دوں کہ اگر ہم نیوٹنس لا کا اگر ترجمہ کرنا چاہیں تو پاکستان میں اور نارتھ انڈیا کے کچھ علاقوں میں اسے نیوٹن کا قانون کہا جاتا ہے، جبکہ آندھرا اور ساؤتھ کے علاقوں میں جتنا ترجمے کا کام ہوگا وہاں پر اسے نیوٹن کا کلیہ لکھا جائے گا۔ آپ کی دعوت ہے کہ آئیے آپ کے علم کو شیئر کیجیے، آپ شیئر کیجیے، آپ کے پورے خیالات کو شیئر کیجیے۔ اگر آپ لاجیکلی صحیح ہیں گے تو آپ کو جو ہے نا تھوڑے دن کے بعد اس بات کا بھی موقع مل جائے گا کہ آپ ان کے ایویلویٹر بن جائیں اور پوری دنیا کے اہل علم کا ایک ایسا ورچوئل نظام تیار ہو کہ جس کے نتیجے میں انسانیت بڑھے، علم بڑھے اور جو ہے نا راہیں کھلتی چلی جائیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اردو کا ویکیپیڈیا اس وقت ہمارا انجام جس طرح سے موجود ہے، یہ ٹھیک ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اردو ویکیپیڈیا پہ کم سے کم داخلہ حاصل کیا، ورنہ میں اور جنید ذاکر گزشتہ 6-8 مہینے پہلے ہم لوگ دلی میں ایک انٹرنیشنل سیمینار میں گئے تھے لوکلائزیشن سافٹ ویئر پروفیشنلز کا، اور اس میں ہم اردو کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ شرمندگی سے جھک گئے کہ اردو ویکیپیڈیا پر ہیٹنگ 0 تھی، صرف واحد زبان تھی جس کی ہیٹنگ سب سے کم تھی، اور اب الحمدللہ یہ بات ہے کہ اردو ویکیپیڈیا پر اگر آپ جائیں گے
تو اردو ویکیپیڈیا پر جو ہے نا بہت سارے لوگ آپ کو جو ہے نا انٹریکٹ کرتے ہوئے ملیں گے اور خیالات کی ترسیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن آپ دیکھیے کہ اردو ویکیپیڈیا پر اس وقت ان دونوں نقاط نظر میں سے ایک نقطۂ نظر کے افراد کا غلبہ ہے. یعنی وہی مسئلہ ہے جو جامعہ عثمانیہ میں دارالترجمہ کے ساتھ تھا, آج بھی وہاں پر صرف اس میں ایک مثال آپ دیکھ لیں, تیسری لائن میں ہے, مثلاً انٹرنیٹ کے معنی ہے جالبنین. کون جانے گا, کس کو سمجھ میں آ گا یہ جالین یا جالبنین کیا ہے, کیا لفظ ہے, میری تو سمجھ میں نہیں آیا. پھر بلاگ کے معنی ہے مدونہ, یونیکوڈ کے معنی ہے یک رمزی وغیرہ. تو ہم پھر دور ماضی میں اسی طرح سے پلٹ کر جا رہے ہیں. نیٹ پر یہ کام اس طرح سے نہیں چل پائے گا جس طرح سے ہمارا کام کسی دور میں دارالترجمے میں ایک دوسرے سے بحثوں کے ساتھ ہوا ہے. یہ جو ہے نا ایک قسم کی اجارہ داری ہوگی اگر ہم اس طرح سے زبان کو جو ہے نا اپنے مخصوص خیال کے حساب سے جو ہے نا اس کو بدلتے چلے جائیں. پھر اردو ویکیپیڈیا کے بارے میں میرا ایک خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی اس وقت, میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی بہت کم 1-2-4 وقت میں نے استعمال کیا ہے اس کو, لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس وقت اردو ویکیپیڈیا کو اکوپ کرنے اور اردو ویکیپیڈیا پر اپنے پاس جو انفارمیشن ہے اس کو ڈالنے کے نہ قابل ہے نہ اس کی طرف سوچتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمیں طرز بدلنا چاہیے کہ ہم ایک آرٹیکل پڑھیں اور اسے چھپوائیں. ہمیں تو یہ طرز ہونا چاہیے کہ ہم ایک آرٹیکل پڑھیں اور اس وقت اس کی ضرورت ہے ویکیپیڈیا کے اوپر, اور اسے ویکیپیڈیا پر ڈونیٹ کریں آپ, تاکہ یہ جو علمی بحثیں ہیں ان کو ہم پوری دنیا کے اندر عام کر سکیں. پاکستان میں اصطلاحات کے سلسلے میں جاری کوششوں کا یہاں پر میں تذکرہ کروں گا, اس کے بعد ہندوستان کی طرف بھی آؤں گا. نیکسٹ, یہ میں نے یہاں پر گزشتہ جو سلائڈ تھی اس پر فہرستیں دی ہیں کہ انہوں نے اصطلاحات کے سلسلے میں علمی مباحث جو کچھ بر صغیر و ہند پاک میں ہوئے تھے ان کو کتابی شکلوں میں بھی لایا ہے اور ذخائر کو بھی جمع کیا ہے. بہت بڑا کام کیا ہے انہوں نے. اگر ہم ان کوششوں کا جائزہ لیں تو انٹرنیٹ کے اوپر پاکستان میں انفرادی اور خانگی اداروں کی کوششیں زبردست اور قابل ستائش ہیں, مقابلتاً حکومتی اداروں کے بھی. اور میں یہ اس لیے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے اہل اردو کے لیے, اہل زبان کے لیے یہ ایک بہرحال موٹیویشن ہے کہ ایک شخص بھی بہت کچھ کر سکتا ہے زبان کے لیے. ان بلاگز کی تعداد جو انٹرنیٹ کے اوپر اردو کے ہیں وہ اب ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں آ گئی ہے الحمدللہ, اور یہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے معاملہ, اور آپسی انٹریکشن کی فضا بہت تیزی سے آ رہی ہے. میرے نزدیک اردو کا انقلاب انٹرنیٹ پر اگر آ سکتا ہے تو بلاگز کے ذریعے سے آ سکتا ہے, جہاں آپ کو کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف تھوڑی معلومات اور اس کے بعد کچھ کنٹریبیوشن کا جذبہ. پھر دوسری چیز, مقتدرہ قومی زبان کی خدمات. مقتدرہ قومی زبان کے سلسلے میں اس کے لفظی اور صوتی اور صوری کیفیات پر میں نہیں جاؤں گا. میں یہ کہوں گا کہ سر پوری دنیا میں مقتدرہ قومی زبان نے وہ کام انجام دیا ہے جسے میں فرض کفایہ کہہ سکتا ہوں کہ اردو کے سلسلے میں انہوں نے جو کچھ کام انجام دیے ہیں, اگر ہم ان کے ان کاموں کی قدر نہ کریں اور ان کے ان کاموں سے انٹریکشن نہ کریں تو گویا ہمارا راستہ جو ہے الگ ہو جائے گا. اس ملک میں بھی ہمارے پاس جتنے لوگ ہمارے اردو سے یا ہندوستانی زبانوں سے متعلق کام کر رہے ہیں وہ مقتدرہ قومی زبان اور اس سے منسلک اداروں کے ساتھ گہرا رابطہ رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے جو کام انجام دیے ہیں وہ کام قابل قدر رہتے ہوئے بھی اصطلاحات کے نظم کا آن لائن کام ابھی شروع نہیں ہوا ہے. لاکھوں الفاظ کی ڈکشنری انہوں نے تیار کی ہے, کی بورڈ تیار کیا ہے, یہ سارے کام انہوں نے کیے ہیں, لیکن ٹیکنالوجی کی تیاری بالکل ابتدائی مرحلے میں, ابھی ابجد میں ہے بالکل. اور انہوں نے جو کام سب سے بڑا کیا ہے وہ سینٹر فار لینگویج انجینئرنگ, جو پہلے کرلپ کے نام سے مشہور تھا اور جس نے کئی فونٹس اور کئی سافٹ ویئر دیے ہیں, اس کو جو ہے بہت بڑے پیمانے پر لانچ کیا. پاکستان کی کوششوں کا اگر ہم انٹرنیٹ پر جائزہ لیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر جاری علم و تحقیق کے ساتھ وہ مربوط اور منسلک ہیں. گوگل جو کچھ ہے پاکستان کے افراد کی کنٹریبیوشن سے ہے, اور ویکیپیڈیا جو کچھ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور کچھ بنگلہ دیش اور کچھ ہندوستان کے افراد کی کنٹریبیوشنس کی وجہ سے ہے. گوگل, بیبلون اور ابھی کچھ اور اسی طرح کے پروگرامز بھی آ رہے ہیں جس میں جو ہے نا پاکستان کے انڈیویجولس نے اپنا کام انجام دیا, اور بین الاقوامی جامعات کے ساتھ بھی انٹریکشن اور پھر کنسورشیمز کے اندر بہت ہی مضبوط شمولیت کا ثبوت ہمارے ان اردو دنیا کے بھائیوں نے اور بہنوں نے دیا. نیکسٹ, آئیے ہم ہندوستان کے ارباب اردو کی کاوشیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. انفرادی کوششیں بہت محدود ہیں, مجھے معاف کیجیے, یہ شکوہ ہے ایک شاگرد کا, ایک دوست کا, ایک بھائی کا, کہ انفرادی کوششیں اتنی محدود ہیں کہ ہمارے انتہائی اعلیٰ ترین دماغ اور انتہائی یعنی اردو کے ارباب حل و فکر ان کو انٹرنیٹ سے بالکل یا طور پر واقفیت نہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہاب قیصر صاحب کا بلاگ اور ان کی ویب سائٹ فوری طور پر جو نا دنیا کے لیے لائے. میں دعا کرتا ہوں کہ مجید بیدار صاحب اس کام کے لیے آگے بڑھیں, رحمت یوسف زئی صاحب کی اپنی ویب سائٹ ہو,
مصطفیٰ کمال صاحب جیسے ہمارے پاس اہل علم ہیں ان کی ویب سائٹ ہو، اور رحمت یوسفزئی صاحب جیسے آدمی جن کا تذکرہ اور نام آپ اگر انٹرنیٹ پر جائیں گے تو سب سے زیادہ ملے گا، لیکن ان کی اپنی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی بلاگ نہیں ہے۔ میں نے اجازت لی ہے شکوہ کرنے کی، یہ شکوہ ہے کہ ہمارے یہ ارباب حل و عقد اور اہل فکر و نظر اگر تھوڑا سا رابطہ اپنا اس دنیا سے جوڑ لیں تو بہت بڑا انقلاب آئے گا۔ ہندوستان میں کچھ حکومتی اور خانگی اداروں نے پہل کی ہے، لیکن یہ کوشش اکثر کمیونیکیٹو اسٹائل میں ہے، ریسرچ اسٹائل میں نہیں ہے۔ اخبارات کے ذریعے، معلومات کے ذریعے کچھ آرٹیکلس آ گئے، اس طرح کی کوششیں ہیں۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو، حالانکہ ان کا اچھا خاصا آف لائن ذخیرہ اصطلاحات موجود ہے، لیکن کوئی ان کو اس بات کی طرف راغب کرنے والا نہیں ہے کہ اسے صرف ایک آن لائن کر دیا جائے، اس کے سافٹ ویئر بنایا جائے اور اس کا جو ہے ٹرمنالوجی مینجمنٹ کر دیا جائے۔ پھر قومی ترجمہ مشن جو CIL کی ایک شاخ ہے، اس نے اچھی خاصی پہل کی ہے، اور یہاں بھی اردو میں جدید اصطلاحات پر آف لائن کام ہو رہا ہے۔ آج ہمارے پاس CIL کے نمائندے بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم سنیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی توجہ آف لائن میں زیادہ، آن لائن میں کم ہے، اور آن لائن میں جو کچھ کام انہوں نے کیا ہے اس کام میں ابھی مجھے وہ ایفیکٹو انداز نظر نہیں آتا ہے جو دیگر بین الاقوامی اداروں کا ہے۔ میں آپ کو یہ صرف بات بتاؤں اور ہمارے مہمان کے ذریعے سے بات اس مرکز تک پہنچاؤں کہ مولانا آزاد یونیورسٹی میں 2005 سے یہاں پر ترجمے کا شعبہ ہے، لیکن دنیا کی، ہندوستان کی دیگر جامعات کے کورسز اور اس کے شعبوں کا تذکرہ وہاں موجود ہے۔ میں نے کم از کم 4 دفعہ ان کو ای میل کیا ہے، لیکن آج تک ہمارا وہاں پر نام تک شامل نہیں ہے۔ یعنی اردو دنیا سے اتنی بیگانگی، اور وہاں پہ قومی ترجمہ مشن میں اردو کے ہمارے ارباب اور ہمارے احباب موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اور اچھے انداز سے ہو سکتا ہے۔ اردو اکیڈمیوں کی خدمات بھی آف لائن ہیں۔ اردو اخبارات اور رسائل اور طباعتی اداروں نے کچھ ادھر آن لائن کام شروع کیا ہے، لیکن وہ بھی ترسیلی نوعیت کا۔ تحقیق میں کام ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن بہت حوصلہ افزا ہے۔ اس وقت ہندوستانی زبانوں میں خودکار یا مشینی ترجمے کے نظام پر تحقیق کے کاموں کے 4 اہم قومی کنسورشیم اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، جن میں سے 2 کے نام مجھے یاد ہیں، انڈین لینگویج ٹو انڈین لینگویج مشین ٹرانسلیشن اور انگلش ٹو انڈین لینگویج مشین ٹرانسلیشن سسٹم۔ یہاں پر اردو اصطلاحات کے سلسلے میں بھی بہت اچھے کام ہو رہے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی کو اللہ تعالیٰ نے اس کنسورشیم سے وابستگی کا موقع دیا، اور گزشتہ دنوں میں ہماری یونیورسٹی باضابطہ وہاں پر وابستہ ہوئی، اور ملٹی ورڈ ایکسپریشن کی ڈکشنری، جس میں کثرت سے اصطلاحات موجود ہوتی ہیں، اس کی تیاری کا کام ہماری یونیورسٹی کے سپرد ہے۔ ایک بین الاقوامی کنسورشیم جس میں IIIT بھی شامل ہے، حیدرآباد کا، وہ ٹری بینک پر خدمات انجام دے۔ یونیورسٹی کے بھی نہیں معلوم ہے کہ 4 سال قبل انٹرنیٹ کا تقریباً فاتحہ کا عمل ہو چکا ہے، اور اس وقت مائکروسافٹ نے مکمل طور پر اردو کو جو ہے یونیکوڈ کے ذریعے سے اس کے مختلف فونٹس کو باضابطہ ورڈ میں اور ایکسل میں اور پاور پوائنٹ میں دے دیا ہے۔ یہ پریزنٹیشن آپ کے سامنے میں جو آپ پیش کر رہا ہوں، یہ مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کے ذریعے سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، بہت چھوٹا سا کام ہے، معمولی سی 3 دن کی ٹریننگ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے اسٹاف کو، ہمارے اپنے طلباء کو پوری طرح سے مائکروسافٹ ورڈ کی طرف متوجہ کر دے گی۔ اردو ماہرین نے زبان اور لسانیات کو آن لائن سرگرمیوں سے جوڑنے خصوصی تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور میں نے اس سے پہلے ایک پروپوزل ہمارے اکیڈمک اسٹاف کالج میں دیا ہے، اور کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اگر ہمارا وہ کولیبریشن چاہیں تو ہم اس سلسلے میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم مزید جو ہے آگے بڑھائیں گے۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک تذکرہ کروں کہ اس سلسلے میں ہندی والوں کا اور مقامی زبانوں کا، یعنی جو علاقائی زبانیں، ان کا جنون کچھ الگ ہے۔ آپ ایک وقت کبھی جا کر دیپتی مشرا کو دیکھیے، ایک وقت کبھی جا کر آپ سنگھل کو دیکھیے، بہت بڑا آدمی ہے جس نے کروڑوں روپے کے پروجیکٹ ہندوستان میں لائے ہیں، لیکن جس سادگی اور جنون کے ساتھ وہ اپنی زبان کے لیے لگے ہوئے ہیں، کاش ایسے 1 یا 2 یا 3 افراد ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ مجھے ایک پروجیکٹ کا تذکرہ کرنے دیجئے کہ انوسارک کا جب فرسٹ پروجیکٹ بنا تھا تو اس وقت وہ مرکزی حکومت سے فنڈڈ تھا، اور اگر انوسارک اردو کا ہوتا تو جیسی ہی فنڈنگ روک دی جاتی تو اس کے بعد وہ پروجیکٹ وہیں وائنڈ اپ ہو جاتا۔ لیکن چیتنیہ جی اس کے میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈیالوگ ہیں، اور امبا میڈم اور اس کے ساتھ ساتھ دیپتی مشرا میڈم جیسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جنہوں نے اس کو والنٹری کر دیا، اور اب وہ پورے اس پروگرام کو چیریٹی اور والنٹری کنٹریبیوشن کی بنیاد پر آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایک مسئلے کو حکومت کے ساتھ جوڑنا اور اس سے متوقع یعنی تعاون کی امید کرنا، یہ ایک لیول ہے،
لیکن جب اس کی حدیں پار ہو جاتی ہیں تو ساری عوام اور اس کے جو ہے نا پورے افراد جو ہے نا اس کے خود کفیل بن جاتے ہیں اور پھر راہیں نئی نئی بننے لگتی ہیں۔ علمی اور تحقیقی اداروں میں منصوبہ بند سرگرمیوں کا شعوری طور پر آغاز ہونا چاہیے، خصوصاً اردو اصطلاحات کے ضمن میں، اور پروجیکٹ کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ میں پھر اس چیز کی طرف آتا ہوں جو ہمارے فاضل مقرر نے بھی کہی کہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر مضبوط رابطے کا نظام ہونا چاہیے۔ اردو اصطلاحات کے تعین اور ترویج کے لیے ایک بین الاقوامی ادارے کے قیام کی کوششیں ہمیں کرنی چاہیے۔ میں کنکلوڈ کروں تو مولانا آزاد یونیورسٹی اس وقت 2 کام انجام دے سکتی ہے، پیچھے جائیے، آگے 2 اہم کام اس سلسلے میں انجام دے سکتی ہے۔ نمبر 1، بین الاقوامی رابطے کے لیے ایک رابطہ کمیٹی کی تشکیل، بین الاقوامی رابطہ برائے اردو اصطلاحات کے لیے ایک رابطہ کمیٹی کی تشکیل، اور دوسرا مرکز برائے فروغ اردو اصطلاحات کا قیام۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔